دو، چونکہ ہم عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام اگلی بار بھی ووٹ نہ دے، بس کہیں کسی کو خوش کر لو، کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤ، کسی کے سامنے سر جھکا دو، باہر کے آقا اندر کے آقا کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ 25 کروڑ کس کھاتے میں ہیں؟ یہ زندہ باد مرد آباد کے لیے ہیں؟ اقتدار تو ان کی طرف سے نہیں، کہیں اور سے آتا ہے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے، جب یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ عوام کے ووٹ سے حکومت نہیں بنتی بلکہ کسی کی طاقت، کسی کے ابرو کے اشارے سے بنتی ہیں، پھر ایسے ہی بجٹ بنتے ہیں، پھر ایسے ہی مہنگائی آتی ہے، پھر ایسے ہی ظلم کے پہاڑ ٹوٹے جاتے ہیں۔ ہاں، عوام کی طاقت سے عمران خان صاحب جیسا لیڈر اگر آئے یا ماضی میں بھٹو جیسا آدمی آیا تھا، وہ عوام کے مفاد کے منصوبے بناتا ہے، وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے، وہ اپنے منسٹروں کے خرچے کم کرتا ہے، وہ ایسی پالیسی بناتا ہے کہ گھر گھر لوگوں کو سہولت ملے، غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے۔ اس لیے آج یہ مقدمہ صرف ریزرو سیٹس کا ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہمارا حق، وہ تو ہے ہی ہمارا حق۔ آج یہ مقدمہ تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب قابل احترام، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ سے جتنی بھی ریزرویشن ہے، عہدہ ایسا ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں کہ اس عہدے کا احترام ہم پہ لازم ہے۔ آپ کے پاس 4.5 مہینوں سے ہماری 184(3) کی پٹیشن پڑی ہے جو حامد خان صاحب نے جمع کی تھی۔ عمران خان صاحب نے بارہا جیل میں یہ بات مجھے کی کہ آپ ہی بات کیجئے، آپ اس پہ ڈیمانڈ کیجئے کہ 184(3) کی پٹیشن کے تحت اس الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ کیجئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، الیکشن تو ہو گیا، کیا صرف الیکشن ہونا کافی ہے؟ اس کا آزاد شفاف ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا آزاد شفاف ہونا آئینی ذمہ داری ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ کے حکم کو ملک کے اداروں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ 190 آرٹیکل کے تحت ملک کے اداروں کو آپ کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی، نہیں ہوا۔ 184(3) کی پٹیشن کے تحت آپ اس الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ کیجئے، کیونکہ آپ کے حکم پہ، آزاد شفاف الیکشن کے حکم پہ فارم 47 کا سیاہی اس پہ پھیر دی گئی ہے۔ اس لیے دوبارہ آخری بات، عمران خان کو رہا کیجئے، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیجئے، خواتین کو ان کا حق دیجئے، مائنورٹیز کو ان کا حق دیجئے، ظلم مت کیجئے۔ پاکستان انصاف کے لیے بنا تھا، انصاف پہ چلاؤ گے تو یہ ملک چلے گا، نہیں چلاؤ گے تو اسی طرح در در ہم بھیک مانگیں گے، اور آج تو ہم میں کوئی بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ بہت شکریہ، اور اب ہم توقع کرتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ میری بات کریں، مائنورٹی کی بات۔ دیکھیں، آئی ایم ایف کے دور، ہمارے دور میں آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا گیا، 73 سال میں، 75 سال میں صرف 3 سال ہماری حکومت تھی، ہمیں مجبوری میں جانا پڑا۔ لیکن ان سے سوال کیجئے جو 75 میں سے 72 سال یہ حکومت میں رہے ہیں۔ آج ہی 50,000 روپے روزانہ لیتے ہیں۔ سر ادھر آئے نا سر، تھوڑا سائڈ رو جی۔ ہاں گور صاحب آئے نا، گور صاحب آپ بات کریں۔ ریڈی ہیں؟ ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹس سنی اتحاد کونسل کے ریزرو سیٹس کے لیے کیس سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے پینڈنگ تھا۔ آج اس میں ججمنٹ ریزرو ہوئی ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ ججمنٹ اناؤنس ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے